تحریک لبیک کے سربراہ کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ملک کی تمام بڑی قومی شاہراہیں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں۔ لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں پر محصور ہو چکے ہیں اور مظاہرین کی جانب سے سعد رضوی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹی روڈ مکمل طور پر چھوٹے بڑے شہروں میں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، چوکوں اور چوراہوں پر ہمیں ہر جگہ پر ٹریفک کا جو دباؤ ہے وہ مکمل طور پر ہمیں ٹریفک چوک دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن سعد رضوی کو کیوں گرفتار کیا گیا، کس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور کیا سوچ کر حکومت نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا، اس پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو سعد رضوی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ لاہور کے علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع گورنمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ پر ایک مقامی سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت کا نماز جنازہ پڑھا کر وہ وہاں سے نکلے تھے۔ اس نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی تھی اور سعد رضوی کے ہمراہ تقریباً 50 سے 60 ایسے افراد اس نماز جنازہ کے اندر ان کو اسکارڈ کر رہے تھے، جنہوں نے گرین جیکٹس باقاعدہ طور پر پہنی ہوئی تھی، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب گرفتاری کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 20 اپریل کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی حکومت کو کہ وہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے فیصلہ کروائے، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کا آغاز کیا جائے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے۔ مگر حکومت نے 3 ماہ پہلے جس ایگریمنٹ کو سائن کیا، 16 نومبر کو ایگریمنٹ ہوا، حکومت کو ایک مرتبہ مہلت بھی دی گئی، اس ڈیڈ لائن کو بڑھایا بھی گیا اور فائنلی 20 تاریخ کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ یہ ڈیڈ لائن مکمل ہو رہی ہے، اور 21 اپریل کو جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں ان کے جو روضہ ہے، جو ان کی مزار ہے، وہاں سے ایک پورا جلوس اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا اور حکومت کا وعدہ یاد دلایا جائے گا۔ اب بجائے اس کے کہ حکومت اپنے معاہدے کا پاس کرتی، حکومت ناموس رسالت اور جو ختم نبوت کا کاز ہے اس کو سپورٹ کرتی، حکومت نے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اب ان کی گرفتاری بظاہر یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، مگر پریکٹیکل بات یہ ہے کہ حکومت نے وہ وہ پرابلم، وہ ریاکشن جو شاید 20 تاریخ کے بعد نظر آنا تھا، حکومت نے اس تحریک کو، اس کاز کو کامیاب بنا دیا ہے تحریک لبیک کے سربراہ کو گرفتار کر کے، اور حکومت نے اس ریاکشن کو کیلکولیٹ نہیں کیا کہ سعد رضوی کو گرفتار کرنے کے بعد کیسے پورے ملک کے اندر ٹریفک کو بحال رکھا جائے گا، کیسے ایک عام آدمی کی لائف ان کی گرفتاری سے ڈسٹرب نہیں ہوگی۔ لیکن آج لاکھوں فیملیز قومی شاہراہوں کے اوپر مکمل طور پر محصور ہیں اور وہ احتجاج کا سامنا کر رہی ہیں۔ اب جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کا جو کاز ہے، ان کا جو شکوہ ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، لیکن ایک جنرل پبلک وہ اس پورے معاملے سے سفر کر رہی ہے جس کا حکومت کے پاس کوئی سد باب نہیں ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں ایگریمنٹ کے حوالے سے۔ گزشتہ سال ہم جانتے ہیں کہ فرانس میں باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر توہین آمیز خاکے شائع کیا گیا، جس پہ پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوا، پاکستان کے اندر بھی بھرپور احتجاج ہوا۔ پھر 16 نومبر کو حکومت کے درمیان اور تحریک لبیک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، جس ایگریمنٹ کے تحت پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 چھوٹی شکیں بھی تھیں جس کے اندر تحریک لبیک کے گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا، پلس اس کے ساتھ ساتھ جو مقدمات قائم کیے گئے تھے ان کو بھی ختم کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اب وہ حکومت جو ریاست مدینہ بنانا چاہتی ہے، وہ عمران خان صاحب جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اسلاموفوبیا کے اوپر
پوری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں، وہ عمران خان صاحب جو توہین رسالت کے حوالے سے، توہین مذہب کے حوالے سے پوری دنیا کو مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ آج ان کی حکومت نے ایک ایسے شخص کو، جس کے ساتھ انہوں نے خود ایگریمنٹ کیا کہ ہم جمہوری انداز کے اندر فیصلے کرتے ہوئے ان کی شرائط کو تسلیم کریں گے، آج وہ مکمل طور پہ مکر گئے ہیں۔ ویانا کنونشن کا سیکشن 9 کی جو شق ہے، 9 ویانا کنونشن کی، وہ کسی بھی ریاست کو اختیار دیتی ہے کہ کسی بھی بنیاد پہ، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے سفیر کو ملک بدر کر سکتا ہے۔ اب تحریک لبیک کا جو فیکٹر ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ حکومت بنیادی طور پہ سعد رضوی کو بطور ایک لیڈر کے طور پہ ایمرج کرنے کی سپورٹ کر رہی ہے، اور تحریک لبیک کی اسٹریٹ پاور کو پنجاب کے اندر بالخصوص زندہ کرنے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک ہیرو کے طور پہ ان کو پینٹ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ تحریک لبیک کی جو پالیٹکس ہے وہ تحفظ ختم نبوت اور جو تحفظ رسالت کا جو کاز ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کام کرتی ہے، اور کوئی بھی شخص، اس کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، اس نقطے کے اوپر پوری قوم یکسو نظر آتی ہے۔ پریکٹیکلی وہ ریلیجن کی ٹیچنگز کو کس حد تک اوبے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس ایک کاز کے اوپر، یعنی ختم نبوت کے معاملے کے اوپر، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کا معاملہ جہاں پر آتا ہے، وہاں پر پوری قوم یکسو ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس ایک ایجنڈے کے اوپر تحریک لبیک کی پالیٹکس کھڑی ہے، اور اس پالیٹکس کے اندر ہمیں ایک کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے الیکٹورل سسٹم کے اندر۔ 2018 کے اندر لاکھوں ووٹ تحریک لبیک نے حاصل کیے، اور 3 نشستیں سندھ اسمبلی میں حاصل کیں، 2 نشستیں براہ راست انتخاب کے ذریعے تحریک لبیک نے جیتی سندھ اسمبلی کے اندر، اور پنجاب کے اندر بھی بڑے واضح ووٹ حاصل کیے۔ اور بڑی سیاسی جماعتیں اور مذہب کی بنیاد پہ جو سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ متحدہ مجلس عمل کے فرکشنز کے مختلف گروپس ہیں، وہ سارے کے سارے اتنے سکسیسفل نہیں ہو سکے مذہب کی بنیاد پہ جو سکسیس تحریک لبیک نے حاصل کی ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ڈسکا میں ہم نے دیکھا کہ 8,000 سے زائد ووٹ تحریک لبیک نے حاصل کیے ہیں۔ تو حکومت کا یہ ایکشن تحریک لبیک کو سپورٹ کرے گا، تحریک لبیک کی اسٹریٹ پاور کو انکریز کرے گا، پلس ان کے ووٹ بینک کو انہینس کرے گا۔ سعد رضوی کی جو گرپ ہے پارٹی کے اوپر، یہ ان کا پہلا امتحان تھا، یہ ان کی پہلی تحریک تھی۔ اس سے پہلے ان کے والد صاحب فیض آباد کا دھرنا ساری دنیا جانتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک تاریخی فیصلہ اس کے بارے میں بھی پوری دنیا جانتی ہے، اور جس طریقے سے وہ معاہدہ سائن کیا گیا، جس طریقے سے انہوں نے جو حلف نامے میں تبدیلی کے معاملے کو اٹھایا تھا اور اس کے اوپر جو ریئیکشن تھا وہ بھی پوری قوم کے سامنے تھا۔ بٹ ایک چیز ضرور اسٹیبلش ہوئی ہے کہ حکومت نے ایک لوز بال پھینکی ہے۔ اب اس لوز بال سے تحریک لبیک کو تو بہت فائدہ ہوا ہے، مگر حکومت کو شاید فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوا ہے، اور ریاست کی جو رٹ ہے اس کے اوپر ایک کوسچن مارک اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ریاست ایک تحریک کے ساتھ معاہدہ کر رہی ہے تو ریاست ایک عام شہری کے ساتھ بھی یہ معاہدہ کر رہی ہے کہ وہ اس کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ فریلی موو کر سکتا ہے پورے ملک کے اندر، اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ باقی معاملات کو بریک نہ لگے۔ مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو تحریک لبیک کی پالیٹکس ہے، شاید اس کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا ہے، لیکن آئی تھنک
کہ حکومت کو اپنے معاہدے کا پاس کرتے ہوئے تحریک لبیک کا جو معاملہ ہے، جو فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا معاملہ ہے، اس کو پارلیمنٹ کے فلور پر ضرور لانا چاہیے. اس پہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے اور ریئیکشن بھرپور ہونا چاہیے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سستی یا غفلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج وہ لوگ جو سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، وہ لوگ جو سعد رضوی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، جو فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ زندگی کے باقی معاملات کے اندر بھی وہ جو سیرت النبی کا جو اصل پیغام ہے، چاہے وہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہے، چاہے وہ جھوٹ بولنے کے حوالے سے ہے، یا ظلم یا زیادتی کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں، ان کے اوپر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اور وہ امت جو اپنے آپ کو ایک آئیڈیل امت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، کم سے کم رمضان کے اندر جو ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری ہے، ایٹ لیسٹ اس کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو پروف کرے کہ وہ ناجائز ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گی، وہ جھوٹ نہیں بولے گی، وہ انصاف سے کام لے گی، اپنی زندگی کے باقی معاملات کو بھی اسوہ حسنہ کے مطابق گزارے، اور ناموس رسالت کے معاملے کے اوپر حکومت کو کسی بھی قسم کی جو غفلت یا کمزوری یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی. معاملہ سعد رضوی کا نہیں ہے، معاملہ تحریک لبیک کا نہیں ہے، یہ لوگوں کے عقیدے کا معاملہ ہے، اور حکومت کو اس معاملے کے اوپر کسی بھی طرح سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو حکومت کو بولڈ فیصلہ کرنا چاہیے.